اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ سورہ اعراف میں پہلے مسئلہ بیان ہوا ترغیب اتباع ما انزل کا، دوسرا مسئلہ بیان ہوا بیان توحید کا اور رد شرک کا، اور اس پر بطور دلیل نقلی کے 5 واقعات قرآن مجید نے ذکر کیے۔ پھر اس کے بعد تخویفات دنیاوی اور اخروی قرآن نے بیان کیے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، اب یہاں سے تیسرا مسئلہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور وہ ہے تسلی نبی علیہ السلام کے لیے اور مبلغین کے لیے، اور اس پر بطور دلیل نقلی کے قرآن تفصیلی واقعہ ذکر کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتنی آزمائشیں آئی، کتنی مصیبتیں آئی، دشمنوں کی طرف سے بھی اپنوں کی طرف سے بھی، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کو تنگ نہیں کیا تھا، اپنے مشن پر کاربند رہے، کرتے رہے، کام کرتے رہے، اور آخر کار موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور اس کا دشمن جو بڑا طاقتور تھا، مال کے لحاظ سے بھی بہت آگے اور افراد کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ آگے، اس کے باوجود اس کے دشمن کو اللہ نے ناکام کیا۔ تو یہ مبلغین کے لیے بھی تسلی ہے کہ دین کے کام کے دوران آپ کو واسطہ پڑے گا بڑے بڑے فرعونوں کے ساتھ، دھمکیاں بھی دیں گے، پروپیگنڈے بھی کریں گے، سازشیں بھی کریں گے، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ مخلص ہوں اور استقامت کے ساتھ آپ اپنے کام سے کام رکھے اور اس مشن کو بیان کرتے رہے، تو آخر کار اللہ آپ کو کامیابی ضرور دے گا، اور آپ کے دشمنوں کو اللہ ہلاک کرے گا، آپ کے مقابلہ کرنے والوں کو اللہ آپ کا تابع کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سر مقابلہ کرنے والے جادوگر تھے، اللہ نے ان کو ہی شاگرد بنا دیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے تسلی قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنے معجزات کے ساتھ، اپنی نشانیاں دے کر، معجزے دے کر، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، اور یہ ولید یہ وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اس کی حکومت تھی۔ تو قرآن مجید یہ جو واقعہ بیان کرتے، یہ ولید بن مصعب بن ریان، یہ وہ والا فرعون ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا،
پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، پھر انہوں نے انکار کیا ان سے، ظلم کیا یعنی انکار کیا نہ مانا وہ، فانظر تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا، شرک کرنے والوں کا۔ اس آیت کے اندر اس واقعے کے خلاصہ قرآن نے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ اب تفصیل بیان کر رہا ہے قرآن۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی، اس کے کئی معنی، ایک معنی حقیق علی، لازم ہے میرے اوپر یہ بات، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہ کہوں اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر حق بات، یعنی اللہ کی توحید میں بیان کروں۔ دوسرا، حقیق، میں لائق ہوں اس بات کے، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر حق بات، سچ بات، کہ اللہ ہی حاجت روا مشکل کشا ہے، یہ میرا مشن ہے، یہی میرا کام ہے، میں اللہ نے مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، تو لازم ہے میرے اوپر کہ میں یہ مشن پہنچاؤں اس کا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، پس تم بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، جانے دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اب ارسل بمعنی بھیجنے کے یا بمعنی چھوڑنے کے، کہ میرے ساتھ چھوڑ دو ان کو، تاکہ میں ان کو مسئلہ توحید بیان کروں، ان کے عقائد کی اصلاح کروں میں۔ قال، کہنے لگا وہ، ان کنت جئت بآیۃ، اگر تو آیا ہے نشانیوں کے ساتھ، کوئی معجزات لے کر آیا ہے، فاتِ بہا، تو لے آ اس کو میرے سامنے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچا۔ تو کہتے میں نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں، معجزات لایا ہوں، کون سا معجزہ ہے، لاؤ ذرا میرے سامنے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا اپنی عصا کو، اپنے عصا کو جو زمین پر ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو اسی وقت ہو گیا وہ اژدہا بالکل واضح، بہت بڑا اژدہا اس سے بن گیا۔ اب یہاں قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اور سورہ طٰہٰ جب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نا آگے 16ویں پارے میں، تو وہاں آتا ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میرے ہمسا ہے، عصا ہے میری، اور میں اس کے ساتھ کافی سارے کام کرتا ہوں۔ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میں اس کے اوپر ٹیگ بھی لگاتا ہوں، اور بکریوں کے لیے پتے بھی اسے میں جھاڑ لیتا ہوں، اور بھی میرے لیے کافی سارے فائدے ہیں اس کے اندر۔ ہاں، کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑے دشمن کو تو وہ بھی کر لیتا ہوں، ہاں جی، فائدے کافی سارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ تمہاری عصا ہے، اس کو زمین پہ ڈال دو۔ جیسے انہوں نے زمین کے اوپر ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اسی وقت جو ہے وہ ایک سانپ کا بچہ بنا اور وہ بھاگنے لگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑو اس کو، اور لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اس کو دوبارہ اپنی شکل میں کیا کر دیں گے؟ واپس کر دیں گے۔ تو وہاں چھوٹا سانپ کے الفاظ آتے ہیں، اور یہاں پر ثعبان آتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ وہاں دربار ہے اللہ رب العزت کا، تو اللہ کے سامنے
وہ ایک چھوٹا سا سام کے بچہ تھا، اور یہاں دربار ہے دشمن کا، دشمن کے دربار میں یہ کیا ہے؟ اژدہا ہے۔ یہ میرے اور آپ کی تربیت قرآن مجید کر رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے درمیان بندہ نیچے رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، کچھ کیا بھی دے بندہ برداشت کر لیتے ہے، نیچے ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کم تر بندہ سمجھتا ہے، بھائی اپنے ساتھی کوئی دشمن تھوڑا ہے یار، ہاں؟ لیکن جہاں بات آئے گی مخالف کی تو وہاں پھر اپنا زور دکھاؤ نا، وہاں پتہ چلے گا تمہارے اندر کتنا زور ہے، ہاں؟ وہ ایک بات کرے تم آگے سے 10 جواب دو اس کو، پھر ٹھیک ہے نا، وہ ایک مکہ مارتے تم پھر 10 مارو، لیکن دشمن کے اس کے مقابل ہو تب نا، اپنے ساتھی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھی کو اوپر جناب بڑے بڑے چڑھ چڑھ کے حملے کرے اور ہاں دوسروں کے لیے پھر جناب ہنستا رہے اور جی جی کرتا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنے بغل سے جب ہاتھ کو نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اسی وقت وہ بالکل سفید نظر آنے لگا دیکھنے والوں کو، ہاں؟ یہ دوسرا معجزہ تھا، بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے، جو ہی باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے اس کے فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو ہے جادوگر بڑا پڑا ہوا سمجھدار، بہت بڑا جادوگر ہے بھائی۔ اب معجزوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ جادو کر رہا ہے۔ اور یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الملأ، 9ویں پارے میں آگے قال فرعون، فرعون نے کہا، اور یہاں قرآن سردار ذکر کر رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ پہلے فرعون نے کہا اور پھر اس کے جو چمچہ گیر تھے نا، پھر انہوں نے بھی کہا، ہاں؟ تو چمچے جو ہوتے ہیں یہ سارا کام خراب بھی یہی کرتے ہوتے ہیں نا، ہر جگہ پہ ان کے کام خراب یہی کرتے ہیں، یہ چمچہ گیر یہ کرتے ہیں۔ اور چمچوں کی حالت پھر آپ ذرا باہر ذرا کوڑا کرکٹ جہاں ہوتا ہے وہاں ذرا دیکھیں، پڑے ہوتے ہیں نا، ہاں یہ استعمال کے بعد وہ اس طرح ہی ہوتے ہیں، پھر اس کو لوگ پھر پھینک دیتے ہیں باہر، ہاں؟ پھر اس کا کام جو ہے وہ گند والے ڈیر کے اندر ہوتا ہے۔ تو چمچہ بندے کو نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کام سے کام رکھو، بس صحیح بات کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو، حق والوں کا ساتھ دو۔ تو یہ چمچہ گیر تھے ان کے، تو اس لیے قرآن کبھی ان کی بات ذکر کرتا اور کبھی فرعون کی بات ذکر کر لیتے، اس لیے کہ مشورہ دونوں کا ایک تھا، بات دونوں کی ایک تھی۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ تو ہے بہت بڑا جادوگر، یرید، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم، کہ تمہیں نکال دے اس زمین سے، یہ زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کو بادشاہت کا شوق ہے۔ فماذا تأمرون، اب تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ قالوا، کہنے لگے، ارجہ واخاہ، اب اس کے بھی کئی معنی، قالوا کہنے لگے، وہ جو اس کے چمچے تھے نا وہ کہنے لگے، ارجہ، اس کو لالچ دے دو، مال کی لالچ دے دو، بس یہ کیا ہو جائے گا؟ چپ کر جائے گا۔ سمجھتے تو وہ بھی تھے کہ یہ حق پر ہے نا، ہاں؟ اور اللہ کا نبی ہے، کہنے لگے اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے دو، چپ ہو جائے گا، بس کام ہو جائے گا۔ اور آج بھی ایسے کرتے ہیں، حق پرستوں کو دبانے کا پہلا طریقہ وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا منہ بند کیا جاتا ہے پیسوں کے ذریعے سے، ہاں میں تمہیں جناب مسجد بنا کے دے دوں گا، میں تمہیں جو ہے گاڑی لے کر دے دوں گا، گھر بنا کے دے دوں گا۔ اگلا آدمی کہتا ہے میں آج سے اہل حدیث ہو گیا ہوں، ویڈیو کلپ چلا دے گا، میں آج سے اہل حدیث ہو گیا ہوں۔ یہ پہلے ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے مال و دولت، ہوتے ہیں، نہیں کرتے ہوتے ہیں اس طرح، آپ کو استعمال کرتے ہیں پیسوں کے ذریعے سے۔ یہ جگہ جب میں نے شروع میں لی نا تو میرے پاس بھی آئے، کہتے بس آپ اور کچھ بھی نہ کریں، بس آپ صرف جو ہے نا ہمارے کچھ قواعد، اس کو آپ پڑھ لیں، کتابیں لائے چھوٹی چھوٹی، اس کو پڑھے ذرا آپ، یہ سب کچھ آپ کا ہے، ہم کم نہیں، اس کو کیا کرنا ہے، بس آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں گے، ہم آپ کو یہ عالی شان مدرسہ بنا کے دیں گے، مسجد بھی بنا کے، تنخواہ بھی ہم آپ کو دیں گے۔ میں نے کہا اچھا، کتابیں میں نے پڑھی نا، صبح آئی نا، میں نے کہا یہ اپنی کتابیں لو، اور یہ عالی شان مسجد اپنے لیے کیوں نہیں بناتے جو میرے لیے بناتے ہو،
ہمیں اس طرح کی نہ مسجد چاہیے، نہ تنخواہ چاہیے، نہ مدرسہ چاہیے. آپ خود بنائیں گے، بنا سکتے تو بنائیں گے، نہیں بنا پڑ ہی رہ جائے گا، کوئی تو بنا لے گا. ہاں تو یہ ان کے پہلی ٹارگٹ یہی ہوتا ہے، لالچ دیں گے آپ کو، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. ضمیر کا سودا یہاں پر ہوتا ہے نا، یہاں پہ پھر غیرت کا پتہ چلتا ہے اور ایمان کا پتہ یہاں چلتا ہے. پیسوں کو آپ ترجیح دیتے ہیں یا اپنے عقیدے کو ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ کے دین کو ترجیح دیتے ہیں. کامیاب یہ لوگ کبھی بھی نہیں ہوتے. پیسوں کی لالچ میں آ کر جو آدمی ایمان کا سودا کر لے، اپنے مسلک کا سودا کر لے، وہ خاک دین کا خدمت کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ پھر اگلے دن کہتے بھی ہیں جی الشیخ. پہلے اس کو گاس نہیں ڈالتے، جب وہ مسلک کا اعلان اس کو ان کا کر لیتے پھر شیخ بن جاتے ہیں جی فوراً. فضیلت الشیخ. ہاں یہ فضیلت الشیخ پہلے کیا تھا؟ پہلے کیا چیز تھا؟ ہاں تو یہ ارجے لالچ دے دو ان کو کہتے، پیسے وغیرہ کی لالچ دو یہ چپ ہو جائیں گے. دوسرا مہینہ قالو کہنے لگے ارجے، ان کو مہلت دے دو کہ سوچ لو بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کا انجام بڑا غلط نکلے گا، سوچ لو. یہ بھی دھمکی ہوتی ہے نا کہ بھائی سوچ بچار کرو، کل پھر بات کریں گے. تو یہ دھمکی ہوتی ہے بھائی میں تمہارے اوپر بڑا زوراور ہوں، ہے نا، تم کچھ کر نہیں سکتے، نقصان ہوگا تمہارا، چپ ہو جاؤ، یہ کام چھوڑ دو. تیسرا قالو کہنے لگے ارجہ، ان کو جیل کے اندر ڈال دو. ہاں یہ بھی ایک چال ہوتی ہے. اب ایک آدمی نہیں دبتا ہے پھر اس کو جناب جیل کے اندر ڈال دو، غائب کر دو لوگوں سے اس کو. ہاں جی کچھ عرصہ اس طرح ہوتا ہے، آخر کار وہ اپنا مشن کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا. جو بزدل ہوگا وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور جو حق پرست ہوگا وہ دین کا سودا نہیں کرتا، قرآن کا سودا کسی پہ نہیں کرتا، وہ اپنا مشن پھر بھی بیان کرتا ہی ہے. تو یہ تینوں طریقے حق پرستوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. قالو کہنے لگے اس کو لالچ دے دو، یا اس کو مہلت دے دو، یا اس کو جیل میں ڈال دو. وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو بھی. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اور بھیج دو ان شہروں میں کہ جمع کرے جادوگروں کو، جمع کرنے والوں کے لیے لوگ بھیج دو، پارٹی کے جگہ جگہ اعلانات کریں. یَأْتُوکَ بِکُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ کہ لے آئے تیرے پاس ہر سمجھدار جادوگر کو. ہم جادوگروں کو لائیں گے اور اس کا اور ان کا کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. تو یہ پہلا مرحلہ قرآن مجید نے شروع کیا تھا. اس واقعے کے 15 حالات ہے، تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ عشرہ ابتدا ہم نے پڑھی، اور پہلی حالت کہ تمہارا دشمن تمہیں دھمکیاں دے گا، لالچ بھی دے گا، ڈرائے گا بھی، تمہارے مقابلے کے لیے لوگوں کو بھی تیار کرے گا. لیکن جس طرح موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں، دبے نہیں، اس طرح تم نے بھی ڈرنا اور دبنا نہیں، اپنا کام کرنا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا ضرور.